آئیے ہم دین کے حوالے سے چند اہم ترین باتیں سماعت کرتے ہیں۔ مسلمانوں، جو خوش نصیب اپنی زندگی کو دین کے قوانین کے تحت بسر کرتا ہے اور جو اپنے آپ کو ہمیشہ دین کے قریب رکھتا ہے، وہ کبھی بھی ناکام و نامراد نہیں ہوتا۔ ہم ذلت میں کب چلے جاتے ہیں، ہم ناکامی کی طرف کب چلے جاتے ہیں، مسائل کا شکار کب ہوتے ہیں؟ جب ہم دین کا دامن اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں، جب ہم دین سے دور ہو جاتے ہیں، تو پھر دنیا اور آخرت میں انسان کو ناکامی اٹھانی پڑتی ہے۔ دین ہے کیا؟ تو علماء نے اس حوالے سے لکھا، دین کا لغوی معنی سر تسلیم خم کرنا، سر تسلیم خم کرنا۔ ہم دیندار ہیں، ہمیں پتہ تو دین ہے کیا، تو دین کا معنی سر تسلیم خم کرنا۔ اور اس کی وضاحت علماء نے یوں فرمائی کہ دین کے اصطلاحی معنی یہ ہے کہ قانون سماوی سائق لذوی العقول الی الخیرات بالذات، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ دین کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا دین آسمانی قانون کو کہتے ہیں جو عقل مندوں کو خیر کی طرف لے کر جاتا ہے۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ دین ان قوانین کو کہتے ہیں کہ جو آسمانی ہوتے ہیں، ہمارے بنائے ہوئے نہیں ہوتے۔ جو آسمانی قانون ہوتا ہے وہ دین کہلاتا ہے، اور جو دین کے قوانین پر عمل کرتا ہے رب العالمین اسے خیر عطا کر دیتا ہے، اس لیے کہ وہ عقل مندوں کو خیر کی طرف لے جاتا ہے۔ تو وہی بات جو میں نے ابھی عرض کی کہ ہم شر میں کب جاتے ہیں، ہم ذلت میں کب جاتے ہیں، ہم نقصان کا کب شکار ہوتے ہیں، کہ جب زندگی کے کسی شعبے میں ہم دین سے دور ہو گئے تو سمجھیے انسان غفلت میں چلے گیا۔ اگر انسان زندگی کے تمام شعبوں میں دین کے قوانین کو ہمیشہ ملوث خاطر رکھتا ہے اور دین کے قوانین کو ہمیشہ فالو کرتا ہے، تو رب العالمین اسے ہر میدان میں کامیابی اور نصرت عطا فرماتا ہے۔ اور یہ بھی سنیے گا مسلمانوں، یہ دنیا ہے دار العمل۔ یہ دنیا کیا ہے بولیں؟ تھوڑا سا ہمت کریں، تراویح میں نے پڑھا ہے، پہلا دن ہے، تھکن تو ہوئی ہے، لیکن ہم نے لاکھوں کروڑوں نیکیاں کما لی ہیں انشاءاللہ، اللہ کا فضل ہے۔ یہ ہے دار العمل۔ دیکھیں، ہمیں یہاں ماننا ہے، یہاں عمل کرنا ہے، یہاں ہماری مرضی نہیں چلے گی، انشاءاللہ آخرت میں ہماری مرضی چلے گی۔ جو دنیا میں اپنے رب کو راضی کرتا ہے، جو دنیا میں اپنے رب کی مانتا ہے، اور جو دنیا میں دین کے قریب ہو جاتا ہے، پھر قبر میں بھی اس کو آرام ملتا ہے، آخرت میں بھی اس کو آرام ملتا ہے۔ ایک میں مثال آپ کو پیش کروں۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں، بولو نا سبحان اللہ، صحابی رسول ہیں۔ آپ کو کسی نے دیکھا کہ آپ ایک بازار کے اندر رو رہے ہیں، پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضور آپ بازار میں کیوں رو رہے ہیں، کیا ہوا؟ فرمایا میں بندوں کی اور اللہ کی صلح کروا رہا ہوں۔ بڑا اہم جملہ ہے، توجہ، میں بندوں کی اور اللہ کی صلح کروا رہا ہوں۔ اور پھر تھوڑا ہی عرصہ گزرا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ اب قبرستان میں بیٹھے رو رہے ہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا حضرت کیا ہوا؟ فرمایا میں بندوں کی اور اللہ کی صلح کروا رہا ہوں، لیکن بات یہ تھی کہ جب میں بازار میں تھا تو اللہ مان چکا تھا، بندے نہیں مان رہے تھے۔ اب قبرستان میں بندہ مان چکا ہے، رب نہیں مان رہا۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ بازار میں جا کر میں نے اللہ کے بندوں سے کہا کہ تم اللہ کے قریب ہو جاؤ، اس کی عبادت کرو، تو رب نے فرمایا ٹھیک ہے، جو میرے قریب ہوگا، میری مانے گا، میری عبادت کرے گا، میں اس کو معاف کر دوں گا۔ تو بندوں نے نہیں مانی، اللہ مان رہا تھا۔ آج بندہ قبر میں پہنچ کر اقرار کرتا ہے کہ ہاں میں قبر میں پہنچ چکا ہوں اور میں اللہ کی ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن رب فرماتا نہیں، وقت گزر چکا، اب میں نہیں مانوں گا۔ مسلمانوں، بہت بڑی مثال ہے، یہ بہت بڑی مثال ہے۔ تو یہ بات ہے کہ انسان اپنے آپ کو دنیا میں سنوار لے،